سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذا طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه إلى فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا الآخر. اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہم ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے. اسی حدیث کی دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے اس وقت مجلس مبارک میں صحابہ کا ایک مجمع تھا اور حضرت ان سے خطاب فرما رہے تھے. اچانک ایک شخص سامنے سے آیا جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال بہت ہی زیادہ سیاہ تھے. اس شخص کا سفر کوئی اثر بھی معلوم نہیں ہوتا تھا، جس سے خیال ہوتا یہ کوئی بیرونی شخص نہیں. اسی کے ساتھ یہ بات بھی تھی ہم میں سے کوئی شخص اس کو جانتا پہچانتا بھی نہیں تھا. یہ حاضرین کے حلقہ میں گزرتا ہوا آیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر دو زانوں اس طرح بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ حضور کے رانوں پر رکھ دیے اور کہا اے محمد مجھے بتلائیے اسلام کیا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اسلام یعنی اس کے ارکان یہ ہیں دل و زبان سے تم شہادت ادا کرو اللہ کے سوا کوئی الہ کوئی ذات بندگی کے لائق نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو اور حج بیت اللہ کی تم استطاعت رکھتے ہوئے ہو تو حج کرو. تو اس سائل نے آپ کا یہ جواب سن کر تو اس نے کہا آپ نے سچ کہا. راوی کہتے ہیں کہ ہم کو اس پر تعجب ہوا، یہ شخص پوچھتا بھی ہے اور خود تصدیق بھی کرتا ہے. اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا آپ مجھے بتلائیے ایمان کیا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور یوم آخر یعنی روز قیامت کو حق جانو اور حق مانو، ہر خیر و شر کی تقدیر کو بھی حق جانو. یہ سن کر بھی اس نے کہا آپ نے سچ کہا. اس کے بعد اس شخص نے عرض کیا مجھے بتلائیے احسان کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت بندگی تم اس طرح کرو کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھتے ہو تو وہ تم کو دیکھتا ہے. پھر اس شخص نے عرض کیا مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس کو سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. پھر اس نے عرض کیا مجھے اس کی کچھ نشانہ ہی بتلا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها یعنی لونڈی اپنی مالک اور آقا کو جنے گی. دوسری نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے جن کے پاؤں میں جوتا اور تن کپڑا پر نہیں ہے، دست بکریاں چرانے والے ہیں، وہ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ باتیں کر کے یہ شخص چلا گیا. پھر مجھے کچھ عرصہ گزر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے عمر کیا تمہیں پتہ ہے وہ سوال کرنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل تھے، تمہارے اس مجلس میں اس لیے آئے تم لوگوں کو تمہارا دین سکھائیں. یہ جو ہم نے اتنی بڑی حدیث مبارکہ پڑھی ہے یہ الحمدللہ مجھے حدیث زبان نہیں یاد ہے 100 لائنز بھی لیں. تو اس حدیث مبارکہ میں جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، یعنی کہ انسانی شکل بن کر آئے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے یہ کہا کہ وہ صاحب آئے، وہ ہمیں پریشانی ہوئی، ہمیں ایسے ہلکے میں توڑتے موڑتے آگے چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے کر کے بیٹھ گیا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس پر کوئی مسافر بھی نہیں لگ رہا تھا. اس طرح بندہ کو سفر کر کے آتا ہے نا، آج کی طرح اس دن تو نہیں تھے کہ جہاز ہو
جس طرح یہاں سے بن کر گیا وہی ویسا کا ویسا ہے، بلکہ گھوڑے پر سفر کر کے آتا ہے، گرد و غبار ہوتی ہے، وہ تھکاوٹ اثرات ہوتی ہیں۔ تو صحابہ نے کہا ہم اس پر کوئی اس طرح کے اثرات بھی نہیں دیکھے، اور ہم ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے یہ کون ہے، اور ہم میں سے کوئی بندہ اس کو پہچانتا نہیں تھا۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کرنا شروع کر دے، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب واقع ہوگی اور قیامت کی نشانیاں کب ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ بندہ ایسا سائل تھا، سوال بھی کرتا تھا، یہ بھی کہتا تھا آپ نے سچ فرمایا، سوال بھی کر رہا اور یہ بھی کہہ رہے اب سچ فرمایا۔ انہوں نے آ کے یہ سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قیامت اسلام میں کب واقع ہوگی؟ تو سوال بھی کر رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حضرت عمر سے پوچھا آپ کو معلوم ہے وہ بندہ کون تھا؟ کہا یا رسول اللہ مجھے علم میں نہیں ہے وہ صاحب کون تھے جو آپ سے سوال بھی کر رہے تھے اور تصدیق بھی کر رہے تھے، ہم تو اس بات پہ بڑے تعجب ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر وہ تو جبریل امین تھے، وہ آپ کو آپ کا دین سکھانے آئے تھے۔ سب سے پہلی بات کیا بات اس میں کوئی کیا چیز سکھائے گی؟ اسلام، ایمان، احسان، قیامت اور قیامت کی نشانی۔ سب سے پہلے اسلام کا معنی سکھایا کہ اسلام کیا چیز ہے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے اصل معنی تو یہ ہے کہ بندہ اس کے تابع ہو جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے جو رسول ہیں ان کی بات مان کر بندہ اس کے تابع ہو جائے کہ میرے اللہ کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو اس کا اسلام ہو گیا۔ جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا اللہ وہی الہ ہے لہذا تم اس کے یعنی مطیع ہو جاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ہمیں بتایا، یہی رسولوں کا بتانا یہی اسلام اور شریعت ہے، اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ دوسرے یہ 5 چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام کے لیے بیان فرمائی ہیں، یہ بہت بڑی اسلام کا تعارف کرایا ہے، اس حدیث مبارکہ نے ہمیں اسلام کا تعارف کرایا ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان کے اصل معنی کے اعتبار یعنی کہ کسی پر اعتماد کرنا اور سچ جاننا۔ ایمان کا مطلب ہے کسی بندے پر اعتماد اور اعتبار کرنا، اس کی بات کو حق اور سچ ماننا۔ جس طرح کافی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہیں جانتے لیکن ان کی خبر ہمیں آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ یہ بھی چیزیں ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں خبر دی، جزا و سزا کے بارے میں ہمیں خبر دی، قیامت کے بارے میں خبر دی۔ کافی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں کان، ناک، بالکل ہماری عقل بھی رسائی نہیں کر سکتی، ہم کیا کرتے ہیں ہم مان لیتے ہیں کہ ہمیں مخبر صادق نے سچ فرمایا۔ مخبر صادق ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی انہوں نے ہمیں خبر دی، بس ہم نے یقین کر لیا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں فرشتوں کے بارے میں بھی یہ تو فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، ہمیں نظر تو نہیں آتے، ان کا وجود ہونا کہاں باقی ہے؟ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے یہ پانی کے اندر، دودھ کے اندر کتنی جراثیم ہیں، آج کل جدید آلات کے ساتھ، خوردبینوں کے ساتھ ہم نظر آتے ہیں، لیکن ہماری ان آنکھوں کے ساتھ ہمیں وہ چیز نظر نہیں آتی۔ دوسری وہ ہماری روح ہے جس کو ہم اپنی کسی خوردبین کے ساتھ، آنکھ کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری روح نہیں ہے، بلکہ روح بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس آنکھ کے ساتھ دور کر دیے، ہم نہیں دیکھ سکتے ہماری روح کہاں ہے، کس حالت میں ہے، کیا ہے۔ اور اس طرح فرشتوں کا آنا بھی ہے، فرشتے بھی موجود ہیں، تو ہمیں یہ ہمارا ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہم اس پر ایمان لیتے ہیں۔ جیسے آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ ہم سب سے پہلے جو بچے نماز پڑھتے ہیں، نماز حق بھی، اس سے پہلے یہ 2 باتیں، ایمان مفصل، ایمان مجمل، ہم اس پر ایمان لائیں۔ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسولوں کو بھی مانتے ہیں، فرشتوں کو بھی مانتے ہیں، روز جزا کو بھی مانتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں قیامت ہوگی تو کیسے قیامت ہوگی، ہم تو ہڈی ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے، اس کی سزا و جزا کب واقع ہوگی، یہ کیسا بیان کر رہے ہو، یہ کون سی اس نام کی باتیں آ گئی ہیں۔ کفار و یہودیوں نے اس طرح کی باتیں کرتے تھے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت بھی ہوگی، جزا بھی ہوگی، سزا بھی ہوگی۔ جو اعمال ٹھیک کر کے جائے گا اس کو اچھا بدلہ ملے گا، جو برے اعمال بن کر جائے گا، فاسق فاجر بن کر جائے گا، اس کو سزا ملے گی۔ آگے تیسری بات بیان فرمائی، دوسری ایمان بالقدر۔ احسان کیا ہے؟ جبریل امین نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ احسان کیا ہے؟ اسلام بھی آ گیا، ایمان بھی آ گیا، اب احسان کیا ہے؟ ہمارے یہاں احسان کیا ہوتا ہے؟
کسی بندے کی خیر خواہی کر لینا، ہم کہتے ہیں یار اس کا بہت بڑا احسان ہے، میں حاجت مند تھا، اس نے میری ضرورت پوری کر دی، اس نے میرا احسان، مجھ پر اس کا احسان ہے۔ لیکن احسان، حدیث مبارکہ میں احسان سے کیا مراد ہے؟ احسان کی حقیقت یہ ہے کہ ایمان اور اسلام کی طرح خاص دینی بالخصوص قرآن یعنی بلا من اسلم وجہہ للہ وهو محسن فلہ عند ربی ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وهو محسن، اور اس سے اچھا دین میں کون ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا اور ساتھ ہی وہ محسن ہے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ میں ہمیں احسان کا یہ بتلایا گیا ہے کہ اس بندے نے، ایک بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا، میرا محسن مربی وہی صرف اللہ ہے، وہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے، بلکہ جس طرح اس کی مثال یوں ہے کہ جس طرح ایک نوکر اپنے آقا کے وقت کام کر رہا ہوتا ہے، وہ ٹھیک کرتا ہے کہ وہ میرا بڑا سردار نواب مجھے یہ نہ کہے تو کام نہیں کرتا، کام چوریاں کرتا ہے تو ٹھیک صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا، جب تک اس کا نواب، اس کا آقا وہ بیٹھا رہتا ہے تب تک وہ نوکر کام صحیح کرتا ہے، جب وہ چلا جاتا ہے پھر کام صحیح نہیں کرتا، سستی کرتا ہے، سو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اس طرح ٹھیک کام نہیں کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان سے مراد یہی احسان ہے کہ ہمیں چاہیے ہم یہ ہر وقت یہ دل میں حاضر رکھیں کہ ہمیں اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے، اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہم یہ دل میں گمان رکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہر کام کو ہم نیت عبادت کے ساتھ کرتے رہیں، یہ فرمایا یہ احسان ہے۔ آگے فرمایا قیامت، الساعہ، قیامت کے بارے میں فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں سائل کو، یہ فرمایا جبریل امین کو۔ تو اس پر علماء نے کچھ تشریح بھی لکھی، لیکن اس کی اصل بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا علم نہ تجھے ہے نہ مجھے ہے، قیامت کا علم جبریل نہ تجھے ہے نہ مجھے ہے، ہاں اس کی کچھ علامات ہیں۔ اس کی علامت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈیاں جو ہیں یہ سردار بن جائیں گی، جس طرح آج کل ہے کہ ایک بچی والدہ جنتی ہے تو بڑی ہو جاتی ہے، وہ بچی اپنی والدہ پر حکم چلاتی ہے۔ ایک قیامت کی نشانی کہ بچیاں اپنی والدہ کے ساتھ بات نہیں کرتی ہیں، بلکہ اپنے آپ کو سردار کے درجے میں رکھتی ہیں اور اپنی والدہ کو خادمہ کے درجے میں رکھتی ہیں، قیامت کی ایک نشانی۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندوں کے پاس مال آئے گا جن کے پاس کوئی بکریاں چراتے تھے، بالکل پیسوں کا نام و نشان نہیں تھا، ان کے تن پر کوئی بدن پر لباس بھی ان کے پیسے خریدنے کے لیے نہیں تھا۔ قیامت میں ایسا ہوگا ان کی بنگلیاں کوٹھیاں ہوں گے، آپ دیکھ لیں جو یہ فقیر مانگنے کے لیے آتے ہیں، آپ ان کا بیک گراؤنڈ چیک کر لیں، کوئی ایسا نہیں ہوگا الا قلیل ہے جن کے بنگلے کوٹھے نہ ہوں۔ ابھی